راجہ طاہر یا محمد بن قاسم۔ تاریخ میں ہمیشہ جھول ملتا ہے۔ ہر شخص تاریخ کو اپنے مفاد میں موڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اپنا مفاد پیش نظر ہو تو لوگ اس میں حقیقت کو دیکھنا اکثر بھول جاتے ہیں، پھر جو دل میں آئے وہ بول دیتے ہیں۔ کل 10 رمضان المبارک یوم خدیجۃ الکبریٰ تھا، جو بہت کم لوگوں کو یاد رہا۔ ہمارے بعض سندھی بھائی اسے راجہ طاہر کے نام سے منا رہے ہیں۔ جنت و دوزخ سے انکاری یہ لبرل آج راجہ طاہر کو شہید بولنے پر زور دے رہے ہیں۔ ویسے تو یہ لبرل حضرات اسلامی شعائر اور جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن شہید کا لقب لینے سب سے پہلے آتے ہیں۔ بس آج کچھ راجہ طاہر کے حوالے سے تحریریں پڑھی جس میں ایک بات یکساں تھی کہ کوئی بھی محرر کسی کتاب کا حوالہ دینے سے قاصر تھا۔ اب راجہ طاہر کا معاملہ ویسے تو خالصتاً سندھی قوم پرستوں کا معاملہ ہے، لیکن لبرلزم اور سیکولرزم میں ساری قومیتیں برابر ہیں، اور وہ راجہ طاہر کی اس لیے عزت کرتی ہیں کہ مطالعہ پاکستان میں راجہ طاہر کو ولن دکھایا ہے، جبکہ ہمارے روشن خیال حضرات کا ماننا ہے کہ ہر اس بات کا انکار کرنا ہے جو مطالعہ پاکستان میں ہو۔ بھائی، ہر بات غلط نہیں ہوتی۔ چلیں اب اس تحریر اور موقف کو دیکھتے ہیں۔ اس تحریر کے مطابق محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ سادات کرام کی بازیابی کے لیے کیا تھا۔ کچھ سادات نے اپنی جان بچانے کے لیے راجہ طاہر کی پناہ لی تھی۔ اگرچہ پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ سندھ خوشحال تھا تو اس کے سونے پر قبضہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم نے حملہ کیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ سادات کے نام پر لوگ جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو اس کا تڑکا مار دو، اور اس کے بعد تحریر کے مطابق محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بوری میں ڈال کر جلا دیا تھا، جسے ہمارا مطالعہ پاکستان نہیں بتاتا۔ اب جب میں نے بھی سادات کا نام سنا تو سن کر تھوڑا ایموشنل ہوا اور سوچا تحقیق کی جائے۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا واقعہ کربلا جو سن 61 ہجری میں ہوا کے بعد سیدنا امام حسین کے ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت امام حسن کے ایک فرزند امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد جب سندھ فتح کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ 712 عیسوی ہے، جو کہ 93 ہجری بنتا ہے۔ اب ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے تعداد کی تعداد کتنی ہوگی جو وہ پناہ لینے سندھ جاتے ہیں۔ اس کو تھوڑا اور واضح کر دوں کہ فتح سندھ امام زین العابدین اور امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات میں ہوا، اور امام زین العابدین کے فقط 3 صاحبزادے تھے اور امام حسن مصنع کے فقط 1، اور ان میں سے کسی کا بھی سندھ آنا ثابت نہیں، کیونکہ تمام کے مزارات مدینہ، کوفہ، کربلا وغیرہ میں ہیں۔ تو سادات والا دعویٰ تو یہیں پر ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سادات نے آگے پناہ لی ہے تو پھر ان سادات کے اسماء گرامی بتائے جائیں۔ دوسری بات کہ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے قتل کروایا، یہ بھی باطل ہو جاتی ہے کہ محمد بن قاسم کو قتل 715 میں کیا گیا، جبکہ حجاج بن یوسف کی موت 714 میں ہوئی۔ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے خلیفہ نے اس لیے قتل کروایا کہ وہ حجاج بن یوسف کے تمام کام ختم کر دینا چاہتا تھا۔ تاریخ میں سے یہ 2 دلیلیں توڑنے کے بعد تیسری دلیل جو دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ سندھ میں تشریف لائے تھے، وہ سید تھے، انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، تو ان سے عرض ہے کہ عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی ولادت ہی 720 عیسوی میں ہے، اور وہ سندھ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد بنو عباس کی وجہ سے آئے تھے۔ اب تھوڑا محمد بن قاسم کے طرز حکومت اور لوٹ مار پر غور کرتے ہیں تو ہم تاریخ کے فاتحین کو دیکھیں جن کا مقصد مال لوٹنا رہا ہے۔ وہ حملہ کرتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، اس شہر میں قتل غارت گیری کر کے آگے نکل جاتے ہیں، جیسا کہ منگول اور دوسرے فاتحین تھے۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے یہاں کے لوگوں میں قتل و غارت گیری نہیں کی، بلکہ یہاں کے لوگوں کو ایک نظام مہیا کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک سندھ میں اسلام کا بول بالا ہے۔ اگر لوٹنا ہی مقصود ہوتا تو حملے کے بعد اسلام کا نام سندھ میں کوئی لینے والا نہ ہوتا۔ اب اس بارے میں بہت سی اور بھی منطقی دلیلیں دی جا سکتی ہیں جو کہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ یہاں ہم جو بات کریں وہ یہ کہ جو لوگ سادات کا نام لے کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ سادات کے یا تو نام بتائیں، ورنہ اپنا پرانا والا بہانہ اپنا لیں کہ لوٹنے آئے تھے، تاکہ اس کا منطقی انداز سے رد ہو سکے۔